السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات چیت کرنی ہے۔ آپ اور میں جس ملک کے باسی ہیں، جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، جو 1947 میں اس نظریے کے تحت بنا کہ اس ملک کے باسیوں کو تمام بنیادی حقوق دیے جائیں گے۔ فکر کی آزادی ہوگی، سوچ کی آزادی ہوگی، معاشی آزادی ہوگی، اور آپ اس ملک میں ایک مخصوص کردہ حد کے اندر رہتے ہوئے، ایک آئینی حد کے اندر رہتے ہوئے جو چاہیں گے وہ کرنے کو آزاد ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی سے 7 دہائیاں گزرنے کے بعد اب 8 ہونے کو ہیں۔ ہمارے اس ملک کو بنانے والے جو قائدین تھے، ان کے خوابوں کی تعبیر 40% بھی سچ ثابت نہ ہو سکی۔ اس ملک کی کریم، اس ملک کا پڑھا لکھا طبقہ، اس ملک کے باشعور نوجوان یا پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو نوجوان ہوتے ہیں، جنہیں کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، وہ ایک ایک کر کے اس ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر نکلا۔ میں اپنے 2 قریبی دوستوں کو ایئرپورٹ میں ڈراپ کر کے آیا، اور یقیناً وہ ایک مشکل لمحہ تھا کہ جب آپ اپنے ساتھ صبح شام اٹھنے بیٹھنے والے دوستوں کو، جن کے ساتھ آپ بیٹھ کر اچھا فیل کریں، کسی دوسرے ملک بھیج رہے ہوں اور ایک لمبے عرصے کے لیے، تو آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر سوچیں کہ یہ نوجوان جب اپنے گھروں کو، جس ملک میں، جس گھر میں، جس گلی میں، جس محلے میں جن لوگوں کے ساتھ پلے بڑے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں گزری ہوتی ہیں، وہ اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ یہاں اس ملک کے باسی اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی گھر میں سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور انہیں یہاں سے باہر جانا پڑتا ہے۔ اور باہر جانے پر مجبور کرنے والے جو لوگ ہیں، جو اس ملک کی 2% اشرافیہ ہے، وہ پرسکون انداز میں یہ زندگی جی رہی ہے۔ وہ چاہیں تو ایک صبح یہاں سے UK جائیں گے اور اگلے 2 دنوں بعد پاکستان واپس آ جائیں گے، یعنی بھرپور انداز میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس ملک کی جو رعایا ہے، ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے۔ آپ معاشی اشاریے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ وجوہات نکال کے دیکھ لیں کہ پاکستانی لوگ پاکستان چھوڑ کر باہر کیوں جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کے شہری یہاں اس پاکستان میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہاں کے شہری معاشی ان کی صورتحال جو ہے وہ بہت بری طرح سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کے پاس معاش نہیں ہے۔ یہاں کا نظام تعلیم جو ہے وہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ نظام تعلیم کو آپ دیکھیں، آپ یہاں پہ سکولنگ کو دیکھیں، آپ یہاں پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جا کر دیکھیں، تو وہاں پر صرف رٹا سسٹم ہے۔ کسی کو کوئی سکلز نہیں سکھائی جاتی، کسی کو زندگی جینے کا ہنر نہیں سکھایا جاتا۔ جب زندگی جینے کا ہنر نہیں سکھایا جاتا تو لوگ یہاں سے اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں، اپنوں کو چھوڑ کے، اپنے پاکستان کو چھوڑ کے، اپنے ملک کو چھوڑ کے۔ میرے جو دوست گئے ہیں، یہ BBA کیا، ایک نے HR میں کیا، ایک نے مارکیٹنگ میں کیا، اور چاہیے تو یہ تھا کہ اس ملک کے اندر انہیں ایک بہترین جاب ملتی، یہ ملک کو سرو کرتے، یہ اس ملک میں رہتے، صبح یہاں پر کام کرتے، شام کو اپنی فیملی کے ساتھ رہتے، زندگی جیتے۔ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے نوجوان پڑھے لکھے، ٹیلنٹڈ، اچھی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے نوجوان یہاں سے باہر جانے پر مجبور ہیں۔ آپ صرف ایک سال یعنی کہ 2023 کے گزشتہ سال کے اشاریے اٹھا کر دیکھیں تو 1 ملین سے زائد لوگ پاکستان چھوڑ کر بیرون ممالک گئے، روزگار کے حصول کے لیے، اچھی تعلیم کے حصول کے لیے، کیونکہ یہ ملک 8 دہائیوں میں یہ بنیادی ضروریات اپنے شہریوں کو مہیا نہیں کر سکا۔ اس ملک کی جو اشرافیہ ہے، یہ اس پر ذمہ داری عائد ہوتی تھی، اس ملک کے اداروں پر، اس ملک کی حکومتوں پر، اس ملک کے سیاستدانوں پر، اس ملک کے بیوروکریسی پر، اسٹیبلشمنٹ پر، جنہوں نے مل جل کر اس ملک کا ستیہ ناش نکال دیا، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ یہاں کے شہریوں کو یہاں رہنے دیتے، اس ریاست کو ماں سمجھتے ہوئے یہاں پر اپنی زندگیاں بسر کرنے دیتے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ لوگ جا رہے ہیں، پاکستان خالی ہو رہا ہے، اور کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی نوجوان ہوتے ہیں، اور یہ وہ ملک ہے جہاں کی آبادی کا 60 سے زیادہ فیصد جو طبقہ ہے وہ نوجوانوں پر، 30 سال سے کم عمر لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن وہ لوگ اب اس ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے۔
آپ رپورٹس اٹھا کے پڑھیں، نوجوان کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، ہم یہاں پر ساری زندگی 16 سال سکول میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اور پھر جب ہمیں ایک ڈگری ملتی ہے اس ڈگری کو لے کر ہم مختلف جگہوں پر جاتے ہیں اور ہمیں نوکری نہیں ملتی، ہمیں دھتکار دیا جاتا ہے۔ سفارش کا کلچر ہے، رشوت کا کلچر ہے، جو لوگ جو چیز ڈیزرو کرتے ہیں وہ انہیں عطا نہیں کی جاتی، رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ جب ایسے مناظر ہوں گے، ایسے مسائل ہوں گے تو یقیناً یہ لوگ اس ملک کو چھوڑ کر جائیں گے۔ یقیناً اس ملک کی اشرافیہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس ملک کو سنبھالیں، اس ملک کو اس قابل بنائیں کہ یہاں کے نوجوان، یہاں کے شہری اس ملک کے اندر رہیں، اس ملک میں اپنی خدمات سر انجام دیں، اور یہ ملک اس قابل ہو کہ یہاں لوگ رہ سکیں۔ امید ہے کہ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے یہاں سے لوگوں کے جانے کا، ہنرمند تعلیم یافتہ لوگوں کے جانے کا، یہ سلسلہ بند ہوگا اور یہاں کے شہری بنیادی حقوق حاصل کر سکیں گے اور اپنی زندگی کو جی سکیں گے۔ ورنہ یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کی اشرافیہ ہے، وہ محض اپنے مقاصد، اپنی کرسی کے، اپنے اقتدار کے اور اپنے پاور کے چکر میں یہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں انہیں بلاتی جا رہی ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔